بہت سے نبی اس دنیا میں آئے، ان نبیوں میں ایک نبی کا نام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی، ایک نبی کا نام یعقوب بھی ہے۔ اب خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے ورنہ موبائل پہ آپ لوگوں کو ریکارڈ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو کیا ہوا اے بھیا؟ آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہے؟ جانا ہو تو جائیے، یہاں کھڑے ہو کر دیکھنے ہم نہیں رہیں گے، جس کو جانا ہو وہ جا سکتا ہے، لیکن ڈسٹرب مت کریے یہاں کھڑے ہو کر۔ بہت سے نبی اس دنیا میں آئے، ان نبیوں میں ایک نبی کا نام یعقوب ہے۔ اب قرآن دیکھیے، آج جو ہم تقریر کر رہے ہیں وہ اب تک کی تقریروں میں سب سے لیٹسٹ اور سب سے الگ ہٹ کر یہ تقریر ہو رہی ہے میری آج۔ شاید یوٹیوب پر بھی یہ تقریر ابھی تک نہ آئی ہو۔ ایک نبی کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ہم تھوڑا سا اسپیڈ آج سلو رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کہ کتنی بڑی پلاننگ آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا انتقال کے وقت، تو ان بچوں سے کیا کہا؟ ہر مسلمان غور کرے، کیا آپ مرض الموت میں، بیماری کے اندر آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے؟ اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے، ان کو کیا فکر تھی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی موت کا وقت آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھایا، اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بچوں کے بھوکا مرنے کی فکر نہیں تھی کہ میرے انتقال کے بعد بچے بھوکے مریں گے یا نہیں، ان کے کاروبار کی فکر نہیں تھی، ان کی روزی روٹی کی فکر نہیں تھی، چنتا کس بات کی تھی؟ کہ میرے انتقال کے بعد کہیں میرے بچوں کا عقیدہ نہ بدل جائے، میرے بچوں کے ایمان میں خرابی نہ آ جائے، کیونکہ دنیا میں زندگی تو کسی طریقے سے گزاری جا سکتی ہے پریشان رہ کر بھی، لیکن اس خراب عقیدے کی بنیاد پر اگر انتقال ہو گیا، مر گئے، تو جہنم کی زندگی ملے گی، جنت سے دور ہو جائیں گے، وہ بہت خطرناک زندگی ہے۔ کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے؟ اذ قال لبنیہ، اپنی اولاد سے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد، اس دنیا سے میرے رخصت ہو جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان بچوں کا جواب سنو، ان بچوں کا آنسر دیکھو، ان بچوں نے کیا جواب دیا۔ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں ان کے بچے بھی کچھ حد تک نیکی اپنے اندر، اس کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ان بچوں نے جواب دیا، قالوا، سب نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے انتقال کے بعد بھی، جس طرح اب آپ کے انتقال کے بعد بھی، نعبد الہک، ہم آپ کے رب کی، آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے،
نعبد الہک، آپ کے رب کی ہم عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کا جو رب ہے، آپ کے باپ داداؤں کا جو رب ہے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے، آپ کے رب کی، آپ کے باپ، آپ کے آبا و اجداد کے اللہ کی معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی، یعنی جو ابراہیم کا رب ہے، جو آپ کا رب ہے، اور جو آپ کے باپ ابراہیم کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ آپ اس بات سے بے فکر رہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد مشرک ہو جائے گی، شرک میں مبتلا ہو جائے گی، نہیں۔ اگر آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو ہم آپ کے رب کی، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے باپ دادا کے رب کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، ان کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، اس لیے کہ ان سب کا ایک ہی معبود ہے اور وہ ہے اللہ، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، ہم سب اسی کے سامنے آتم سمرپن کریں گے، یعنی ہم نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اسی کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ہم فرما بردار بن کر دکھائیں گے۔ کبھی غور کیا ایک باپ کو مرتے وقت فکر کس چیز کی ہونی چاہیے، اور اس کی اولاد کو بھی اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنی توحید کو، اپنے منہج کو، اپنے اصول کو، اپنے ضابطے کو، اپنے دین کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ باپ کو چنتا کس بات کی ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، اور اولاد کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے زندگی بھر درس دیا، پڑھایا، لکھایا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے باپ ابراہیم کا، اسماعیل کا اور اسحاق کا رب ہے، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے۔ آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیے، کیا یہ منہج، کیا یہ توحید، کیا یہ طریقہ آج ہم اس کی فکر کرتے ہیں؟ کیا کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے چلنے والے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو جب پڑھنے کے لیے بھیجیں گے تو کیا ہمارے بچے وہاں سے نکلیں گے تو کیا اپنی توحید کو بچا سکیں گے، اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے؟